جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کی گھڑی کون سی ہے؟ چنانچہ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی کو اللہ تعالیٰ نے واضح نہیں کیا ہے، بلکہ یہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ اب اس میں مصلحت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ اللہ کے جو بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے لوگ زیادہ سے زیادہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ اوقات میں، وقتوں کے اندر جو ہے عبادت، اطاعت، فرما برداری اور دعاؤں کے اندر اپنے اوقات کو صرف کریں۔ لیکن بعض احادیث میں اس کی طرف کچھ اس طریقے سے بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کی مقبول ساعت کے متعلق یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یہ ساعت جمعہ کے خطبے سے لے کر نماز کے ختم تک کے درمیان ہے، یعنی جس وقت خطیب نے خطبہ شروع کیا اس وقت سے لے کر کے، اور جب امام نے سلام پھیرا اس وقت تک، اس درمیان میں جو ہے یہ قبولیت کی گھڑی رہتی ہے۔ یہ روایت مشکوٰۃ المصابیح کی پہلی جلد صفحہ 119 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ مگر اس وقت جو بھی دعا ہو وہ دل میں ہونی چاہیے۔ یہ ہم اس وقت جب دعا کرے، جب خطیب خطبہ دے رہے تو اس طریقے سے اب ہاتھ اٹھا کر کے ہم کو دعا نہیں کرنی ہے، اور زبان سے بھی کسی چیز کو نہیں کہنا ہے، بلکہ اپنے دل کے اندر جو ہم کو مانگنا ہے وہ بنا زبان سے اقرار کیے ہوئے، بنا کچھ کہے ہوئے، اپنے دل سے جو ہے دل کے اندر جو ہم کو دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو مناجات کرنی ہے وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے اس مناجات کو کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، زبان سے اقرار صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ دوران خطبہ زبان سے دعا کی اجازت نہیں۔ یہ تفصیل جو ہے علامہ شامی نے فتاوی شام کے اندر، فتاوی شامی میں دوسری جلد صفحہ 42 پر اس کو نقل کیا ہے کہ زبان سے اقرار درست نہیں ہے۔ اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقبول ساعت جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہوتی ہے، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان جو ہے یہ مقبولیت کا، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک جو خادم خاص ہے اللہ کے رسول جو خادم خاص تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، التمس الساعة التي ترجع في يوم الجمعة بعد العصر الى غیبوبۃ الشمس۔ یہ روایت جو ہے ترمذی شریف کی ہے، اور ابو داؤد مشکوٰۃ المصابیح کی پہلی جلد صفحہ 120 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ساعت جس میں جمعہ کے دن قبولیت کی امید ہے اسے عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کے درمیان تلاش کیا کرو۔ بہرحال اس خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن عصر کے بعد کا عبادت کا ذکر و اذکار اور دعا میں صرف کرنا چاہیے۔ یوں تو پورا دن جو ہے جمعہ کا بہت ہی خوبصورت دن ہے، بہتر دن ہے، بہتر ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد دعائیں کریں، اور اس طریقے سے بطور خاص جو احادیث میں بتلایا تو اس کے مطابق آپ عصر کے بعد بھی دعاؤں کے کرنے کا خوب سے خوب تر اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انسانوں کو، تاکہ جو ہے ہفتے کا یہ ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے خوب عبادت کے لیے، اور بہترین دن، اس سردار دن اس کو کہا گیا ہے، اس لیے جو ہے بہتر ہے ہم جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر عبادات کے لیے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو دست بدعا کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دعا، ذکر، تسبیحات وغیرہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ تفصیل جو ہے کتاب المسائل کے پہلی جلد صفحہ 448 اور 449 پر بھی نقل کی گئی ہے۔